کلمات ہیں اور 70 حروف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورتوں میں سے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قوت نصیب ہونا شروع ہوئی، لوگ ایک ایک کر کے مکہ شریف میں مسلمان ہونے لگے، تو ابو لہب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اس نے نفرت کی انتہا کر دی۔ یہ کبھی سرکار عبادت کر رہے ہوتے تو پیچھے سے جا کے اونٹ کی اوجڑی اوپر ڈال دیتا، کبھی گند ڈالتا، کبھی کچھ کرتا، گھر کے آنگن میں کوڑا کرکٹ ڈالنا بھی اسی کا معمول تھا، کبھی کسی کی ڈیوٹی لگاتا، کبھی کسی کی لگاتا۔ سرکار اگر کبھی کی شہر تشریف لے جاتے، بازار میں ہوتے، تو انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہتا یہ ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا، یہ ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کی تذلیل کی، اور یہ ایک خدا کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طرح طرح کی بہتان ترازیاں کرتا۔ نبی رحمت خاموش تھے، حضور نے کبھی جواب نہیں دیا، چچا ہونے کے ناطے یا ویسے ہی سرکار خاموش رہتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور سرکار بنو ہاشم، قبیلہ بنو ہاشم جو آپ کے خاندان ہی کا قبیلہ تھا، وہاں تشریف لے گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع فرما کے ہدایت اور توحید کا پیغام ارشاد فرما رہے تھے، تو ابو لہب پہنچ گیا اور اس نے جا کے انگلی سے یوں کر کے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہاتھ سے تو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے، تیرا یہ ہاتھ، تیری یہ انگلی ٹوٹ جائے، تبا لک یا محمد، یہ انگلی ٹوٹ جائے جس سے تو اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، سرکار کے قلب اطہر پہ یہ بات گراں گزری، اللہ کریم نے پوری صورت اس کی ہجو میں اور اس کی بربادی میں نازل فرمائی کہ اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین گستاخیاں کی تھیں، حضور علیہ السلام کی طرف اس طرح کر کے انگلی سے اشارے کر کے نبی پاک کی ہلاکت کی دعا کی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حجب گوئی پر اور اس جو اس نے گستاخی کی تھی، اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی، جس کا نام ہی سورۃ اللہب رکھا۔ نام کیا ہے؟ سورۃ اللہب۔ اور یہ پوری صورت اس کی بربادی کے لیے اتری، اور جواب کس نے دیا؟ اللہ پاک نے عطا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی جواب نہیں دیا۔ آج ہم تو بٹر بٹر بولنے لگتے ہیں، ایک کے بدلے 10 باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں سرکار نے کتنی سنی ہوں گی، لیکن کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموش رہے۔ تو جواب کس نے دیا؟ خالق کائنات نے جواب ارشاد فرمایا، وہ پوری صورت پاک سورۃ اللہب کہلائی۔ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یدا ید کی جمع ہے، تثنیہ ہے اس کا، کہا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ کہا تو میرے نبی کی انگلی کے ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ یہ انگلی جس سے اشارہ کر کے آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں یہ ٹوٹ جائے۔ کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہے، جو سب کو عزتیں دینے والا ہے، جو سب کو ذلتوں میں ڈالنے والا ہے، جب چاہے کسی کو ذلت میں ڈال دے، وہ رب خود اعلان کر رہا ہے اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو میرے حبیب کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو میرے حبیب کی گستاخی کرتا ہے، تو اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہے نفرت کے ساتھ، تیرے یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے۔ ما اغنا، کوئی فائدہ نہ پہنچائے، انہ مالہ، اسے اس کا مال، وما کسب، اور نہ اس کی کمائی۔ تیرا مال اور تیری کمائی کبھی تجھے فائدہ نہ دے، کبھی تجھے سکھ نہ ملے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ خالق اعلان کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ اس پر پھر کتنی سختیاں آئی ہوں گی۔ سیصلی نارا، ان قریب وہ جھونکا جائے گا آگ میں، ذات لہب، جو بڑے شعلوں والی، جو بڑے نام بھی ابو لہب ہی تھا، ابو لہب شعلوں کا باپ، یعنی بڑے شعلوں والی آگ میں جھونکا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جو اس کے ساتھ اس قصب میں شریک تھی، حمالۃ الحطب، بدبخت ایندھن اٹھانے والی۔ کہتے ہیں جس وقت یہ صورت نازل ہوئی نا تو وہ لکڑیاں کا گٹھا اٹھا کے لا رہی تھی، تو اللہ کریم نے اس کی اس کیفیت کو بیان کیا، اس کو قرآن بنا دیا، کہا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو حمالۃ الحطب، جو بدبخت ایندھن اٹھانے والی، جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے۔
اس پر بھی ہلاکت نازل ہو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور ان کے گلے میں مونج کی رسی ہو جو بٹی ہوئی۔ یہ جو مونج کی رسی کہا گیا ہے نا، یہاں تفصیل میں پیر صاحب نے لکھا کہ یہ آپ جانتے ہیں نا، مونج کی رسی اگر بٹی ہوئی ہاتھ میں بھی پکڑے نا تو وہ چبھنے لگتی، اور اگر تھوڑا سا اس کو سخت پکڑا ہوا ہو تو اس کی چبھن کئی وقتوں تک محسوس ہوتی رہتی، یہ شدت رکھتی ہے۔ تو شدت کے لیے یہ بیان کی کہ مونج کی بٹی ہوئی رسی ان کے گلے میں ہو، عام رسی نہیں، ایسی رسی کہ جو گردن کو اس طرح کر دے کہ جس کی شدت اور درد کبھی ختم ہی نہ ہو، جس کی تکلیف کبھی ختم ہی نہ ہو۔ کہا جہنم میں وہ مونج کی رسی اس کے گلے میں ڈالی۔ فی جیدہا حبل من مسد، ان کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، اس شدت کے ساتھ انہیں تکلیف دی جائے گی۔ اس کے گلے میں جواہرات کا گراں بہار ہار تھا، اس عورت کے گلے میں ایک بڑا قیمتی ہار تھا۔ وہ کہتی تھی کہ لات و عزا کی قسم، میں موتیوں کے اس بیش قیمت ہار کو فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کروں گی، جو قیمتی ہار پہنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس اکڑی ہوئی گردن میں جس میں آج بڑا قیمتی ہار ہے، ہم مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں گھسیٹیں گے جو 70 گز لمبی ہوگی۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ حسب معمول خاردار لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے آتی تھی، وہ گٹھا مونج کی رسی میں بندھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ ایک پتھر پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی، وہ گٹھا پیچھے ہٹ گیا اور رسی اس کے گلے میں حمائل ہوئی دنیا میں بھی، اور جس سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ اسی سے مری۔ یعنی یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ دنیا میں بھی اس کے گلے میں وہ مونج کی رسی گئی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جسے ذلت دے اور جس کے لیے ارادہ فرما دے ذلت کا، اسے کون بچا سکتا ہے؟ تو یہ پوری صورت یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، خدا نہ خواستہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں زبان کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے زیادہ عزتوں کے لائق ہے، اللہ ہی کی ذات سب سے زیادہ توقیر والی ہے، اور اس نے اپنے رسول کو عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا کی ہے، فرمایا وہ میں ہوں جو نبی کو عزت دینے والا ہوں، خبردار ناموس رسالت پر کبھی زبان نہ کھولنا، ورنہ بربادی، تباہی اور اللہ کی گرفت اور پکڑ تمہارا مقدر بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ غلامی رسول میں امر رکھے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بے پناہ توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔